إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ سورت کی تلاوت سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارا موضوع کیا ہے۔ وقت انسان کے پاس سب سے قیمتی متاع ہے، جس کے بارے میں اسے سب سے زیادہ کیئر کرنی چاہیے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جس چیز کو وہ اہم سمجھتا ہے اسے خاص اہمیت دیتا ہے، خاص ترجیح دیتا ہے، جس کو عنایہ کہتے ہیں۔ آپ ہاسپٹل میں جائیں تو عنایت القصویٰ ہوتا ہے، جو انٹینسیو کیئر یونٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ جاتے ہیں پاکستان تو آپ سامان کسی کو پکڑا دیتے ہیں اور کوئی چیز کسی اور کو پکڑا دیتے ہیں، لیکن پاسپورٹ آپ اپنی نگرانی میں رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہے الادین کا چراغ، تو اس میں سب کچھ ہے، باقی سب لے لو، جو ہاں جس جگہ رکھنا ہے رکھ دو، بس یہ میں اپنی خاص جگہ پہ پھر اس کو رکھ۔ بالکل یہی حال ہے وقت کہ سب سے زیادہ اس کی کیئر کرنی چاہیے، اور ہم سب سے زیادہ اس کے معاملے میں غافل ہیں۔ جہاں گزر جائے بس گزرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم زبردستی اس کو گزارتے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، حالانکہ یہ وقت ہمیں انویسٹ کرنے کے لیے دیا گیا ہے، تجارت کے لیے دیا گیا ہے، بزنس کے لیے دیا ہے۔ یہ وقت جو ہے یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ کچھ لوگ وقت پاس کرتے ہیں، کچھ لوگ وقت انویسٹ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ قیامت کے دن نکلنا ہے، اور کامیاب وہی ہوگا جس کو وقت کو استعمال کرنا آیا ہے۔ انبیاء انسان کو وقت کا استعمال سکھانے آئے تھے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لنفسک علیک حقا ولربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولأہلک علیک حقا ولشعرک علیک حقا۔ سب کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، اور اسی وقت میں سے تم نے کاٹ کے سب کو دینا ہے۔ والعصر، تیزی سے گزرتا ہوا وقت، آپ اس کی قوت کا اندازہ کر لیں کہ یہ جو سب سے پتلی سوئی ہوتی ہے یہ سیکنڈ والی ہوتی ہے، یہ ایک دفعہ آگے چلی جائے نا، پھر پوری دنیا کا کوئی مالک ہو نا تو بھی اس سیکنڈ کو پیچھے نہیں لے جا سکتا، اتنا طاقتور ہے یہ سیکنڈ، اسے خریدا نہیں جا سکتا، اتنا قیمتی ایک سیکنڈ۔ تو یہ تیزی سے گزر رہا ہے، یہ ایک دن کا مہمان ہوتا ہے ہمارے پاس،
اور اس ایک دن نے فیصلہ کرنا ہے، گواہی دینی ہے کہ یہ بندہ کامیاب تھا یا ناکام تھا۔ ابھی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھوں گا۔ وقت کی اہمیت کیا ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ جب نیا اسلام شروع ہوا تھا تو صحابہ جب ایک دوسرے کو ملا کرتے تھے تو یہ ان کا پاس ورڈ تھا، وہ ایک دوسرے کو سورہ والعصر پڑھ کے سناتے تھے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ یہ موٹو تھا، یہ منشور ہے اسلام کا، کہ جس میں سکھایا گیا ہے کہ وقت کو استعمال کرنا سیکھو۔ اور آپ دیکھ لیں کہ انبیاء کی زندگیاں بڑی بڑی طویل ہوئی ہیں اور مشن رستے میں رہ گئے ہیں، لیکن الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن 23 سال کے اندر کامیاب ہو گیا۔ پارٹیاں ہمارے یہاں سیاسی 30 سال ہو گئے اور ابھی تک وہ بچے ہیں، فیڈر پیتے ہیں۔ 23 سال میں اس کی دعوت بھی دی گئی ہے، تبلیغ بھی کی گئی ہے، کر کے بھی دکھایا گیا ہے، اور اللہ کے کلمے کو غالب کر دیا گیا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ایک ریاست قائم ہوئی۔ تو یہ وقت کی اہمیت ہے۔ اس کو آپ جتنا چھوٹا کر کے کاٹیں گے، یہ کٹ رہا ہے نا۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو وقت کا بنا ہوا ہے، جیسے مجسمے ہوتے ہیں نا، برف کا مجسمہ، تو اس کو اگر آپ دھوپ میں رکھ دیں تو اس کی ہر جگہ پگھلنا شروع کر دیتی ہے، وہ ہر جگہ سے پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان وقت کا بنا ہوا ہے، اور یہ جو دن ہے، جب ایک دن مرتا ہے تو انسان کا کچھ حصہ مر جاتا ہے، انسان دنوں میں مرتا ہے۔ پھر بات نمازوں تک آ جاتی ہے، آخری فجر ہے اس کی، آخری ظہر ہے اس کی، آخری عصر ہے اس کی، آخری مغرب ہے، آخری عشاء۔ پھر بات سانسوں پہ آ جاتی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی غریب یا امیر والی بات نہیں ہے، پڑھے لکھے یا ان پڑھ والی بات نہیں ہے، سب پہ یہ وقت گزرتا ہے۔ انسان ہونا ہی خسارے کی دلیل ہے۔ ان الانسان، الانسان سے مراد جن سے انسان ہے، انسانیت خسارے سے دوچار ہے، اس لیے کہ انسانوں کی اکثریت اس وقت کو غلط استعمال کر رہی۔ والعصر، تیزی سے گزرتا وقت گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ انسانیت، بے شک انسانیت بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اس وقت کو اعمال صالحہ میں خرچ کی۔ اعمال صالحہ جو ہیں وہ ہر شعبے میں وقت کو عدل کے ساتھ دینا ہے، عدل کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اعمال صالحہ سے مراد صرف نماز اور روزہ نہیں ہے، نفل نہیں ہے، اس میں سماجی جو ذمہ داری ہیں آپ کی، ان کو بھی ادا کرنا، وہاں سے کاٹ کے چوری کر کے ادھر نہیں ڈالنا اللہ کی طرف، اور اللہ کا چوری کر کے ادھر نہیں دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے، اذان ہوتی اور یوں پتہ چلتا جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہیں، اوپرے ہو جاتے، اب ادھر والا وقت شروع ہو گیا۔ تو اعمال صالحہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، اس نے حیت اپنی بنائی ہوئی ہے باشرہ، تو پتہ چلا جی بڑا نیک آدمی ہے، اور ان کے باقی معاملات دیکھے جائیں تو پڑوسی ان سے تنگ ہیں، اولاد ان سے تنگ ہے، بیوی ان سے تنگ ہے، ہر ایک بندہ جو ہے وہ ان سے تنگ ہے، یہ اعمال صالحہ نہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے یہود کے یہاں یہی تصور تھا، تو جب قبلے کی بات چلی تو اللہ پاک نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نے منہ مشرق کی طرف کیا یا مغرب کی طرف کیا،
ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ بعد میں آیا ہے. وآتى المال علی حبہ وہ کوئی اور مال ہے جو اس کی محبت میں دیا جا رہا ہے. زکوٰۃ تو آپ نے مال کو پاک کیا ہے نا، اس کا استعمال جائز کیا ہے. جیسے آپ غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کر کے بیٹھ جائیں آپ، تو آپ سمجھیں کہ وہ اذان جو ہوئی تھی اس کا حق ادا کر دیا آپ نے؟ نہیں، وضو تو نماز کے لیے ہے نا، زکوٰۃ تو انفاق کے لیے ہے نا. اللہ نے فرمایا کہ ناپاک مال مت استعمال کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ جو مال تم خود لینا نہ چاہو اسے اللہ کو دینے کی نیت بھی مت کرو. تیمم اصل میں ہوتا ہے نیت کرنا. تو پاک کیا ہے تو اعمال صالحہ میں ساری چیزیں آ جاتی. اس لیے صرف یہ ختم بیان آپ دیکھیں فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، یعنی صبر کو ایمان کی جگہ اللہ لے کر آیا پورے قرآن میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک آیت میں فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، اور قیمت بتا دی ایمان کی. ایمان صبر کا نام ہے. جس میں صبر نہیں ہے اس میں ایمان نہیں. اس کا ایمان اسی طرح ہے جس طرح پتے پر شبنم کا قطرہ ہوتا ہے، ذرا سا جھونکا آتا ہے اور وہ گر پڑتا ہے. اسی طرح ذرا سی مصیبت آئی، بلیک میلنگ، یہ کام ہو جائے ورنہ بس پھر میں دہریا ہو جاؤں گا. تم دہریا ہو جاؤ گے، تمہارا باپ بھی دہریا ہو جائے، اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ بھئی اپنا ہی نقصان کرو گے. یہ تم اللہ کی محبت کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہو. جیسے بچہ کہتا ہے مجھے یہ دودھ دے نہیں تو یہ فلاں چیز دے دیں ورنہ میں چھلانگ لگانے لگا ہوں چھت سے. اب اسے پتہ ہے اماں کو میرے درد میرے تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ نہیں چاہے گی کہ مجھے تکلیف ہو. تو تم اللہ کی محبت کو اس طرح ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہو ورنہ میں دہریا ہو جاؤں گا. جی بسم اللہ، دہریوں سے دنیا بھری ہوئی ہے بھائی، ہو جاؤ. یہ بلیک میل، میں خودکشی کر لوں گا. ہر روز ان باکس میں 2-3 لوگ ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں جی یہ میرا فلاں مرا صلاح حل نہ ہوا تو میں خودکشی کر لوں. کسی کو میں کہتا ہوں یار 1 مہینہ ڈیلے کر لو اس خودکشی کو، اس مہینے گنجائش نہیں ہے، اس مہینے کا ہمارا خرچہ ہو گیا ہوا ہے. کل پرسوں ایک بندے کا آیا کہ جی بہن کی شادی ہے اور میرے پاس پیسے نہیں اور گھر والے تانے دے رہے ہیں اور فلاں کرنا ہے اور ڈینگ کرنا ہے اور میں فلاں تاریخ کو خودکشی کر لوں گا. میں نے کہا یار اس مہینے ہم نے ابھی 2 لاکھ ایک جگہ ٹرانسپلانٹ کا بھیج دیا ہے، وہ بچے کا گردہ جو ہے ہونا تھا، تم 1 مہینہ ڈیلے نہیں کر سکتے اس سے خودکشی کو؟ بلیک میلنگ. تو اصل چیز انسان کا وقت کو استعمال کرنا سیکھ لینا ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو. گھر والوں کو ان کا ٹائم دے اور اس میں وہ یوں سمجھیں کہ بس آپ انہی کے لیے بنے. اللہ کو اللہ کا ٹائم دے. بازار جاتے ہیں دکان کو ٹائم دے، دیانتداری کے ساتھ دیں. برکت کی طرف نظر رکھیں، تھوڑا ہو برکت والا ہو، اللہ کی رضا والا ہو، وہی کافی ہے. اللہ کو ناراض کر کے جو آپ زیادہ کما لیں گے، جھوٹی قسم ہم کھا کے اگر بیچ دیں گے کسی چیز کو اور سمجھیں گے پیسہ زیادہ آ گیا، نہیں نا. وہ پیسہ اگر تیرے مقدر میں نہیں تھا، رب اس پہ راضی نہیں تھا، اس نے نکل جانا ہے اور تکلیف دے کے پھر نکلنا ہے. ظاہر ہے پھر کوئی ٹانگ ٹوٹے گی، کوئی گاڑی کے نیچے آئے گا، کوئی پسلیاں ٹوٹیں گی، اسپتال جائے گا، ڈاکٹروں کو دے گا، پیسے نے تو نکلنا نا، پھر تکلیف دے کے نکلے گا کیونکہ وہ تیرے مقدر میں نہیں. تو دیانتداری کے ساتھ رب کو راضی کرتے ہوئے دنیا بھی کمائیں، جتنی مرضی ہے کمائیں، کوئی حرج نہیں اس میں. آپ کمائیں گے تو غریبوں کو دیں گے نا. یہ تو سائیکل آپ جب چلاتے ہیں تو اس کے 2 پیڈل ہوتے ہیں، ایک اوپر ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے. آپ دونوں پاؤں بیک وقت چلائیں تو آپ سائیکل نہیں چلا سکتے. اوپر نیچے والا یہی ہے. غریب اور امیر، رات اور دن، دکھ اور سکھ، یہ پیڈل ہیں جن سے زندگی چلتی ہے.
کچھ دینے والے ہوتے ہیں، کچھ لینے والے ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ دینے والوں میں رکھے. یہ تقریباً 30-40 سال کا چکر ہوتا ہے جس میں ہم امیر بھی ہوتے ہیں اور جس میں ہم غریب بھی ہوتے ہیں. ایک جنریشن اگر غریب ہوتی ہے، ہمارے باپ دادا غریب تھے، اللہ نے ہمیں دیا اور جن رستوں سے دیا، جس طرح دیا، وہ سب ہمارے سامنے. اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اس کی عطا ہے، سامنے نظر آتا ہے کہ اس کی عطا ہے. غریبی سے صبر کمایا ہے تو امیری سے پھر عطا، انفاق، کسی کے درد اور دکھ کو سمجھنا. تو اصل چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی دھیان رکھو، بی کیئرفل. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان کو چاہیے کہ وہ روز نظر مار لیا کرے. وَلْتَنْظُرْ، اسے چاہیے کہ نظر مار لیا کرے، ما قدمت لغد، کیا بھیجا ہے آگے اس نے. دکاندار ہمیشہ آدھا گھنٹہ، بینک والے 1 گھنٹہ پہلے بند کر دیتے ہیں برانچ کو، اور پھر بیٹھ کے حساب کرتے ہیں کہ آیا کیا ہے، گیا کیا ہے. آنکھیں بند کرنے سے پہلے 10 منٹ حساب لگا لیا کرو موٹا موٹا کہ آج کیا کمایا ہے، آج کا دن تم نے خرچ کیا، یہ دن کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئے گا. گناہوں پر توبہ کر لو اور نقصان کو نفع میں تبدیل کر لو، اللہ کے ذکر سے اسے بند کر دو، تو تمہارا نقصان نفع میں تبدیل ہو جائے گا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غد کل، یہ موت دور نہیں ہے، یہ کل کی بات. دنیا آج ہے بس. انسان وقت کا بنا ہے، جس دن اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دنیا ختم ہو جاتی. اگر میں آج مر جاتا ہوں اور اس کے بعد کروڑوں سال بھی دنیا رہے تو میرے لیے دنیا آج مر گئی، دنیا ختم ہو گئی، وقت ختم ہو گیا. ایک صاحب آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا وما اعددت لها، تو نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ ٹکٹ کٹایا؟ فلائٹ جتنے مرضی ہے بجے جائے بھائی صاحب، اگر آپ کی جیب میں ٹکٹ نہیں ہے تو کیا فائدہ پھر؟ وَتَزَوَّدُوا، زیادہ راہ ساتھ لیے. اس نے کہا جی میں تو بڑا غریب آدمی ہوں، میں نے کیا تیاری کرنی ہے، میں تو بس اللہ اور رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تیری نجات کے لیے کافی. یہ موٹو ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ کیا سمجھتے اس کے بعد وہ نمازیں نہیں پڑھتا ہوگا؟ محبت اسے کچھ نہیں کرواتی ہوگی، محبت اس کو اوپر نگران ہوگی، وہ کبھی اسے ایسا عیب نہیں ہونے دے گی جس سے اس کا اللہ رسول ناراض ہو جائے. وہ کبھی رویہ وہ اختیار نہیں کرے گا، اسے پتہ ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ان میں وہ تھے جو قسم کھا کے کہتے تھے کہ اگر اس چیز کو اللہ نے حرام نہ بھی کیا ہوتا تو اللہ کے رسول میں کبھی اس کو منہ نہ لگاتا. یہ چیز ہی ایسی فطری طور پہ بعض لوگوں کی فطرت اتنی سلیم ہوتی ہے کہ ان کے لیے اس کو حرام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، حرام کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. صحابہ کے لیے اجتنبوا فاجتنبوہ، اس سے پرہیز کرو، بس ان کے لیے کافی تھا. یہ تو وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہمیں اس کا ٹنکی بھری ہوئی ہو نا تو بندے کو پتہ کوئی نہیں چلتا، لیکن جب بالکل آخر میں آ جاتی ہے تو پھر بالکل پتلی دھار اس کی کر کے استعمال کرتا، اسے پتہ ختم ہو گیا. میں کراچی گیا اپنے چچا کے یہاں، تو عصر کی نماز پڑھنے گئے ہم، تو رستے میں دیکھا کچھ لوگ تاش کھیل رہے تھے باہر بیٹھے ہوئے. واپس آئے تو بھی وہ کھیل رہے تھے. ان میں 3 بندے جوان تھے، ایک بندہ جو تھا وہ کافی بوڑھا تھا. تو میرے اندر کا مولوی جاگ گیا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا چاچا ان کے پاس تو گنوانے کے لیے بہت کچھ ہے، تیرے پاس تو ککھ بھی نہیں، تو پہلے ہی ادھار لے رہا ہے، تو بونس پر ہے، 60 کے بعد ختم ہو جاتا معاملہ. تو کون سا وقت گزار رہا ہے؟ وہ تو وقت گزار رہے، ٹائم پاس کر رہے ہیں.
اور تیرے پاس ٹائم پھکا چکا نہیں ہے پیچھے. شرم آ گئی اسے، اس نے جو پتے تھے وہ رکھ دیے. اس زمانے میں لوگ نیک ہوا کرتے تھے، اب تو وہ پینٹی بھی لگا دیں. مولویوں کے ویسے بھی خلاف ہوئے ہیں آج کل لوگ. تو وقت کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے. کسی کی مدد کرنی ہے، مدد کے لیے چلنا ہے، جانا ہے. اچھا اس اپنا ہی نہیں، دوسروں کے وقت کا بھی خیال رکھنا ہے. جہاں جانا ہے، عربی میں کہا جاتا ہے الزیارۃ کالغارہ. زیارہ جو ہوتی ہے یہ بالکل ایئر سٹرائک کی طرح ہوتی ہے. غارہ جو ہے نا، یہ کہتے ہیں سٹرائک کو.